میری بارگاہ کا رستہ دکھایا تھا؟ انسان کہتا ہے مولا نہیں دکھایا. تو مولا کی بارگاہ میں ہم کب پہنچے؟ اذا سآلہ کا، جب سوال مصطفیٰ سے کیا. اچھا یار، ویسے تو یہ الگ موضوع ہے اور بہت بڑا فلسفہ. چونکہ ابھی میں تھیسس الحمدللہ میرے حصہ میرا مقدر تھیسس بھی مجھے حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتب کے اوپر کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو کتاب التوحید، یہ ایک تصور، انسان کو کسی اور در سے اس کا پتہ نہیں ملا، حضور نے بتایا اس کے بارے میں. اب آئیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل هو اللہ احد. اے پیارے اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دے. اب یہ کیا تھا قرآن کے اندر؟ اس کا تعارف کہ وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا وہ ایک ہے، یہ اس کا تعارف تھا. توجہ، تعارف تھا وہ ایک ہے. اس نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں میں ایک ہوں. نا اس نے یہ نہیں کہا میرے بندوں میں ایک ہوں. اس نے کہا پیارے بات میری ہے، کرنی تو نے. ذرا حافظ آباد کا پڑھا لکھا طبقہ ذرا توجہ کرے. اللہ نے فرمایا یہ ہے میرا تعارف کہ میں ایک ہوں. پیارے آپ اپنی زبان سے بتائیے لوگوں کو میں ایک ہوں. تو لوگوں مجھے اتنا بتا دو، جو خدا مصطفیٰ کے بغیر اپنا تعارف نہیں دیتا، وہ مصطفیٰ کے بغیر اپنا تعلق کیسے دے گا؟ دے گا کہ وہ خدا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آئیے یہاں تو بات آقا تاجدار کائنات کی ہو رہی ہے نا، حضور سے مانگنا. آئیے ذرا قرآن کی سیر کرتے ہیں. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا. اگر تو واقع ہی دیکھیں قرآن ہمارے لیے اتھارٹی ہے پہلی گلی میں. اے قرآن اگر تیرے ہی اندر جسے ہمیں ثبوت نہ ملے، کیا کبھی غیر خدا سے مدد نہیں مانگی گئی؟ کیا بندوں کو خدا کے بندوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا گیا؟ قرآن تو بتا. اگر تو ثبوت دے گا تو ہم مان لیں گے. اے قرآن اگر تو ثبوت نہ دے سکا واللہ میں بھی انکار کر دوں گا. مانتے ہیں اس بات کو؟ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا. یہ میں نے قرآن کھولا اور سورہ النمل میرے سامنے آ گئی. سورہ النمل بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا. اہل علم تو پہنچ گئے ہیں. دربار لگا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا. کون ہے تم میں جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے؟ نانا تڑپیے. میرا سوال یہ ہے اللہ کا پیغمبر خدا سے کیوں نہیں کہتا کہ تخت لا دو؟ قال یا تم میں کون ہے؟ کون تخت لے کے آئے گا؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. عفریت نامی جن کھڑا آ گیا، میں لے کے آؤں گا. آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لائے گا؟ کتنی دیر میں لائے گا؟ اس نے کہا قبل ان تقوم من مقامک. آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے تخت حاضر. محفل ختم ہونے سے پہلے بولیں یار اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے، تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ تخت حاضر. شان بے نیازی دیکھیے. کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اب قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر وہ بولا جس کے پاس علم تھا. اور تفاسیر کے اندر آیا اس اللہ کے ولی کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا. اب جن کی بولی کیا تھی؟ میں محفل ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا. ولی بولا مجھے اجازت دیں. وہی سوال کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. بات تو آگے ہے جو میں نے نکالنی اور استدلال کرنا ہے. پلک جھپکنے سے بھی پہلے. علماء سے آج ایک چھوٹے سے طالب علم سے سنیں.
یہ نہیں کہا پلک جھپکنے کے بعد. یہ پلک جھپکنا، ادھر میری توجہ، پلک جھپکنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس وقت پوری مسجد میری نگاہوں کے سامنے ایک ایک بندے کا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا. پلک جھپکنا کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے کی آنکھ بند، میرے سامنے سے آپ ایک سیکنڈ کے لیے سب غائب ہو گئے. اسے پلک جھپکنا نہیں کہتے، اسے آنکھ بند کرنا کہتے ہیں. پلک جھپکنے کی ڈیفینیشن یہ ہے آنکھ بھی بند ہو اور سامنے والا بندہ بھی غائب نہ ہو. اسے کہتے ہیں پلک جھپکنا. ولی نے کہا پلک جھپکنے کے بعد نہیں، پلک جھپکنے سے بھی پہلے. اور تفاسیر گواہ ہے، آپ نے اجازت دی، پلک جھپکنے کے بعد دیکھا تخت آپ کے دربار میں موجود تھا. اب ایک سوال کروں، اگر سلیمان علیہ السلام کا مقصد فقط تخت ہی منگوانا تھا، یہ کام تو جن بھی کر رہا تھا، یہ کام تو وہ جن بھی کر رہا تھا، ولی سے کیوں منگوایا؟ ولی سے کیوں منگوایا؟ وہ بتانا یہ چاہتے تھے شاید کوئی اور ہوگا، لوگ نبی سے مانگنے پر اعتراض کریں گے، میں نبی ہو کر بتاتا ہوں ولی سے نہیں مانگا. گرم ڈال دیں. عاشقوں، مجھے یاد ہے، میں آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. حافظ آباد، اب تو حافظ آباد میں اتنا آنا جانا ہو گیا ہے کہ بڑی اچھی طرح آپ کے ذوق کو جانتا ہوں. اگر ایک توجہ کریں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ قرآن نے بتایا کہ یہ ولی مصطفیٰ کی امت کا نہیں. یا تو میرے ساتھ چلو آخری 10-15 منٹوں میں، یا مجھے کہیں میں بات ختم کرتا ہوں. یہ ولی آقا کی امت کا نہیں، سلیمان علیہ السلام کی امت کا. اور سلیمان علیہ السلام شب اسرا، شب معراج مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے. اب جملہ کہنے لگاؤں، آپ کے دلوں کی زمین اب لگ رہی ہے کہ اس قابل ہے. ذرا غلام پنجتن توجہ کریں. اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کے اندر آصف بن برقیہ کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کی امت میں علی کا مقام کیا ہوگا؟ اب ذرا آپ بول کے بتائیں، مانگنا ہے یا نہیں مانگنا؟ انہی سے مانگنا ہے. اچھا توجہ کیجئے، میں ذرا بات ذرا قرآن کی اور سیر کروانا چاہ رہا ہوں. اب اس میں کئی نکات میں چھوڑ رہا ہوں. اب ذرا میں قرآن کی جانا چاہ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کی طرف. صرف ایک نبی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. توجہ، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اذهب الى فرعون انه طغى. پیارے موسیٰ، یہ فرعون بغاوت پر اتر آیا ہے، سرکش ہو گیا ہے. اے پیارے موسیٰ، جاؤ نا اس کے دربار میں کلمہ حق بلند کرو. ظالم کے دربار میں کلمہ حق بلند کرنا پیغمبروں کی سنت ہے. جائیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک میں جاتا ہوں. اب سنیے گا ذرا، میں پوری توجہ، یہ قرآن ہے. لوگ کہتے ہیں آپ دلائل دوسرے لاتے ہیں نیچے سے، میں قرآن سے باہر جانا ہی نہیں آج. سنیے ذرا توجہ. سورہ طٰہٰ، اللہ اذهب الى فرعون انه طغى. او پیارے موسیٰ، وہ فرعون بغاوت پر اتر آیا ہے، آپ جائیں
اس کو جا کر پیغام حق سنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مالک میں جاتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیا آپ کی؟ فرمایا عرضی یہ ہے، قال رب اشرح لی صدری، مالک میں جاتا ہوں، پہلے اس طرح کر وہاں جانے سے پہلے میرا سینہ تو کھول۔ چلیں آپ کی ضیافت طبع کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو خود کہہ رہے ہیں مالک سینہ کھول دے، ادھر محبوب ہے، اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، پیارے ہم نے تیرا سینہ کھول دیا۔ توجہ، موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے، سرکش ہو گیا، اسے بتائیے اتنی بغاوت اچھی نہیں، اتنی سرکشی اچھی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک ٹھیک ہے تیرا حکم میں جاتا ہوں، قال رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کھول دیا۔ آپ کی اب ذرا صدا میرا کھول دیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ میری بات مان رہا ہے، میری بات قبول ہو گئی ہے، میری دعا، ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے ایک عرضی اور پیش کر دی۔ یار محبت کا معاملہ ہے، وہ اپنے پیاروں کی نہیں ٹالتا۔ توجہ، ساتھ ہی ایک عرضی اور پیش کر دی۔ وہ عرضی کیا تھی؟ جب کہا نا مالک میرا سینہ کھول دے، اللہ نے کہا کھول دیا۔ آگے فرمایا ویسر لی امری، مالک میں جاتا ہوں تو میرے کام کو بھی آسان کر دے۔ جو جانتے ہیں کربلا کیا ہوتی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مالک وہاں کوئی کربلا نہ سجے، وہاں کوئی کربلا نہ سجے، میرا کام آسان کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کا یہ کام بھی آسان کر دیا، سینہ بھی کھول دیا اور آپ کا کام بھی آسان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور لاڈ میں آ گئے، اور لاڈ میں آئے۔ مالک ایک عرضی اور ہے، فرمایا کیا؟ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، مالک میری زبان کی گرہیں بھی کھولنا، میری زبان کی گرہیں بھی کھول دے کہ میں بولتا جاؤں وہ سنتے جائیں، میں سمجھاؤں وہ سمجھیں، میری زبان کی گرہیں بھی کھول دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے پیارے موسیٰ ہم نے آپ کو یہ بھی عطا کیا، آپ چلیے، آپ سفر کا آغاز کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور لاڈ اور ناز میں آئے، کہا مالک کائنات میری زبان کی گرہیں بھی کھول دی ہیں، یفقہوا قولی، ہائے 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 ہائے، یہ قرآن ذرا پڑھیے گا کبھی، یفقہوا قولی، مالک تو ان کو بھی توفیق دے کہ میں جو بولوں وہ سمجھ جائیں، ان کو بھی توفیق دے دے۔ عجب دعائیں ہیں، اس وہ ناز اٹھا رہا ہے اپنے پیارے مالک، ان کو فرمایا آپ چلیں ہم ان کو بھی توفیق دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ناز میں آئے۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں اس بات پر لانا چاہتا تھا۔ اب انہوں نے کہا کیا؟ جب سب کچھ دے دیا خدا نے، جب چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وہ عاطفہ ہے، اجعل اور بنا دے، لی میرے لیے، وزیرہ مددگار، میرے لیے مدد۔ یار دیکھو پوری توجہ کرنا، پوری توجہ اور میری محنت سے انصاف کرنا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، مالک میرے لیے ایک مددگار بھی بنا دے، مولا میرے لیے مددگار بنا دے۔ توجہ یار، مولا میرے لیے مددگار بنا دے۔ اللہ کا نبی اللہ سے مدد نہیں مددگار مانگ رہا ہے۔ آپ رہ گئے پیچھے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ نے تو یہ آگے سے نہیں کہا پیارے مدد کیوں نہیں مانگتا، مجھ سے کیوں نہیں مددگار، وزیرہ مددگار مانگتا ہے؟ تو اللہ نے بھی کہا ہاں اس لیے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے مددگار بنانا نبی کی سنت ہے، دینا خدا کا طریقہ ہے۔ اللہ نے بھی اعتراض ہے۔ تو دوستان محترم اب وقت اپنے اختتام پر آ گیا ہے۔ میں اچھا موضوع سمجھ میں آ گیا جی، موضوع سمجھ میں آ گیا۔ آخری بات کرنی ہے، آخری بات، بس آخری بات۔
ذرا ہاتھ اٹھا کر ایک بار ضمانت دے دیں کہ جن کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس اس سے زیادہ میری اور نوکری کیا ہو سکتی ہے. آپ کی تصدیق لے کے جا رہا ہوں، لیکن لگتے ہاتھ کوئی ایک اعتراض یہاں سے نکلنے کے باہر کر سکتا ہے. مانگا اس سے جاتا ہے جو زندہ ہو. میں بشیر بھائی اور یہاں کافی سارے دوست احباب ماشاءاللہ تحریک منہاج القرآن کے گلشن کے پھول بیٹھے ہیں، جنہوں نے کل سننے آنا ہے مارکیٹ میں، ہاں 17 مارکیٹ میں. وہاں موضوع ہے کہ ہم 12 کو غم کیوں نہیں کرتے، جشن کیوں کرتے ہیں. اب اس میں سے ایک پھول مجھے آپ کو دینا پڑ رہا ہے. نہیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو موضوع تو مکمل ہو گیا. میں بات وہ کہے گا جناب آپ مانگا تو اس سے جاتا ہے جو زندہ ہو. تو جب آقا تاجدار کائنات کا وصال ہوا تو پھر حضور سے مانگنا تو نہیں بنتا. جب آقا تاجدار کائنات کا وصال ہوا تو حضور سے مانگنا نہیں بنتا. ہم کہیں گے ہاں اس سے نہیں مانگنا بنتا جو نہ ہو، اس سے مانگنا نہیں بنتا جو نہ ہو، جو موجود ہو اس سے مانگا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضور موجود ہیں یا نہیں. ہائے ہائے، میں ایک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، توجہ کہ اب میں اصل میں اس وقت میرا دماغ اس سمندر کے اندر ہے کہ میں کون سا موتی پکڑوں. اب اگر تھوڑا سا بول لیں گے تو شاید زیادہ گہرائی میں ہاتھ چلا جائے گا. ایک بار ہاتھ اٹھا کے ذرا محبت کیا یاد کریں گے. مجھے یہ بتائیں، جب ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے، تڑپتے رہیں گے بستروں پر آج رات، دعویٰ ہے میرا. ایک بندے کی جب ایک لڑکی سے شادی ہوتی ہے، یہ لڑکی اس بندے کی کیا کہلاتی ہے؟ بولیں، چلے ساتھ دعا کر دیں، یا اللہ جن کا نکاح نہیں ہو رہا اچھے اسباب پیدا فرما. آمین. مجھے یہ بتائیں، لڑکی لڑکے کی کیا لگتی ہے؟ لڑکا کیا لگتا ہے؟ اب توجہ کیجئے گا اور شاید تڑپیے گا، میں یہیں ختم کر دوں گا اسی بات کے اوپر. دوستان محترم، مجھے سمجھائے یہ بات کوئی. ہماری شادیاں ہوں، شادی کے بعد یہ لڑکی لڑکی نہیں رہتی، اس کی بیوی ہوتی ہے. نہیں سمجھ آ رہی تب بھی بولے، میں سمجھا کے اٹھوں گا. لڑکی لڑکی نہیں، بیوی ہے، وہ لڑکا نہیں، اس کا شوہر ہے. شادی کے بعد نام بھی بدل گیا، کام بھی بدل گیا، مقام بھی بدل گیا. اب یہ بندہ زندگی گزارتا رہا جو اللہ نے اس کو دی. اس زندگی کے بعد یہ بندہ لڑکا مر گیا. اب وہ جو اس کی بیوی تھی اب کیا ہے؟ بیوہ. یہ اب مرے، اگلے لمحے بیوہ. ایک گھنٹہ بھی نہیں، ہر کوئی کہتا ہے اب یہ بیوہ. بیوی کیوں نہیں کہتے؟ بیوی کیوں نہیں کہتے؟ شوہر مر گیا، شوہر زندہ نہیں، اس لیے بیوہ ہے. اور لوگوں، صدیاں اور زمانے گزر گئے، حضور کی بیویاں کل بھی امہات المومنین تھی، آج بھی امہات المومنین، کل بھی مومنوں کی مائیں، آج بھی مومنوں کی مائیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے اور آج. نہیں یقین آتا مجھے کوئی روئے زمین پر عالم دکھائیں، مفتی دکھائیں جس نے بیوہ لفظ کی نسبت حضور کے گھر کی طرف کی. وہ کل بھی تھی مومنوں کی مائیں، اور مومنوں کی مائیں آج بھی
مومنوں کی ماں ہے۔ حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے ظاہری وصال، میرے پردہ کرنے کے بعد، میرے ظاہری وصال کے بعد میرے گھر کی نسبت نکاح کا خیال نہ رکھنا۔ آقا کیوں؟ حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا میرا دل دکھے گا۔ یار آپ نے اس جملے کی، اس کی حساسیت کو محسوس نہیں کیا، میرا دل دکھے گا۔ حضور نے فرمایا ادھر نہ سوچنا نکاح میرے گھر، میرا دل دکھے گا۔ میں نے کہا بس اس کتاب اس صفحے پر لکھ کے دے، دل کس کا دکھتا ہے؟ بس فیصلہ ہو گیا، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چمن میں رہ کر خاروں کی پھول زندہ ہے۔ اہل ادب سے معذرت، آج تھوڑی ترمیم کرنا چاہتا ہوں جامعہ مسجد پاک نعمانیہ والوں کے لیے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چمن میں رہ کر خاروں کی پھول زندہ ہے۔ پاک نعمانیہ والے میلاد منا کر بتا رہے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ، حیات باقی ملاقات۔